اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں کسی پیر یا پیرانے کا پھو کرنا اور اس پہ پھول کا مال ڈالنا، اس کے سامنے اگربتی جلانا ہے۔ تو اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کسی پیر صاحب کی تصویر یا پیران پیر کی تصویر یا سیلانی کی تصویر لٹکانا گھر میں، اور اس میں پھول کا ہار ڈالنا اور سامنے اگربتی وغیرہ سلگانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ہمیں سے چاہیے۔ تو اس کیا ہے کہ یہ کچھ یہ سب ہو رہا ہے، کل جو ہے کہیں پوجا پاٹ کرنے لگے۔ آپ کو قرآن کے حوالے سے ایک بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے امت میں سے 5 جو ہے صالحین تھے، جن کا نام کیا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، اور وہ ہے نصر ہے، سواع۔ تو یہ 5 جو ہے صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ اتنے اچھے لوگ تھے، صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کو تم لوگ بھول گئے۔ تو انہوں نے شیطان کے بہکانے پر انہوں نے کیا کیا، ایک ان کا مجسمہ بنایا، ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ ان کے خانقاہ میں مجسمہ بنایا۔ اس وقت صرف مقصد تھا یادگار یاد کر ان کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ معاملہ تک چلا، پہلی نسل تک یہی معاملہ چلا، دوسری نسل معاملہ یہی چلا، لیکن جب تیسری نسل ان کی آئی تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہ اس کی پاٹ وغیرہ شروع کر دی، تو اور جس کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، منع کیا، اس چیز سے روکا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی جو ہے عبادت کا یہ شرک ہے یہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب سمجھایا تو قوم کے جو مالدار لوگ تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کو پھر کہا کہ تم یہ نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا، معبودوں کو چھوڑنا، اور خاص طور پر کا 5 نام پر انہوں نے آیا، جس کا ذکر مجید میں بھی ہے، سورہ نوح آیت 20 میں ہے، لا ترن آلہتکم ولا تذرن ولا ترن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ تم اپنے معبود نہ چھوڑنا، اور تم جو ہے سواع کو نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑنا، نصر کو نہ چھوڑنا۔ تو اس طرح سے انہوں نے باضابطہ حضرت نوح علیہ السلام کی نے جو سمجھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بات پر تم ان اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ تو دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اسٹارٹنگ جو اس کا جو آغاز ہوا تھا صرف ایک مجسمہ سے ہوا تھا، ایک تصویر سے ہوئی تھی، لیکن آگے چل کر پھر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ تو اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے مذہب اسلام نے اس کام کو کرنے ہی سے منع کیا جو آگے چل کر جو پوجا پاٹ کی شکل اختیار کر لے۔ تو اسی لیے تصویر وغیرہ کسی کی تصویر کی جیلانی بابا کی گھر میں لٹکا، اس تصویر کے پر اس تصویر پھول کا ڈالنا، سامنے اگر جلانا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس میں بچنی چاہیے۔ تو اسی طرح درگاہ وغیرہ میں بھی جو جائیں تو یہ فقہ دور ہے، تو اس چاہے ہم دور سے جو تھوڑی سے ہی فاتحہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، لیکن جا کے فتنے کا دور ہے تو لہٰذا اس دور میں چومنا وغیرہ بھی نہیں چاہیے، چونکہ آپ چومیں گے، جس کو معلومات نہیں ہے، جو اس کو شریعت کی جانکاری نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ شاید یہ سجدہ کر رہا ہے، تو وہ کہیں سجدہ نہ کرنے لگ جائے۔ تو اسی لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لے۔ تو کہ سجدہ کرنا کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا یہ تو شرک ہے، لیکن اگر سمجھ کے کوئی کے علاوہ کسی سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے ہماری شریعت میں۔ تو اسی لیے کوئی ایسا
سام نہ کیا جائے جو آگے چل کے کوئی برائی کا راستہ اختیار کر لے. تو اسی لیے ہمارے اسلام نے یہ تصویر کے پیر صاحب کسی اور کی تصویر پہ لٹکانا اور اس پھول کا مالا ڈالنا یا سامنے اگر بتی تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ہم کو بچنا چاہیے.